اب سنیے گا، ان کے خلاف شورش برپا ہوئی، یعنی اصحاب رسول کی طرف سے، اصحاب بدر کی طرف سے مخالفتیں آئیں، اور صرف یہی نہیں کہ وہ خود شہید ہوئے بلکہ قبائلیت کی دبی ہوئی چنگاریاں پھر سلگ اٹھیں، جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام کو پھونک کر رکھ دیا، یعنی پھونک رہا تھا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جس چیز کا خدشہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف کہہ رہے تھے کہ عثمان کو خلافت کے معاملے میں سخت ہونا چاہیے تھا، انہوں نے بنو امیہ کو نوازا اور بنو امیہ نے خلافت راشدہ کی دھجیاں اڑا دی۔ اب ذرا ایک اہم بات سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، پورا دور ان کا فتنے میں گزرتا ہے، پورا دور ان کا جنگ و جدل میں گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پوری جنگ کے دور خلافت میں پوری جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، نہروان ہوتی ہے، اور ان کا پورا 4.5 یا 5 سال کا جو پورا جو خلافتی نظام ہے، سوائے شروع کے 6 مہینے چھوڑ کر، وہ صرف اور صرف جنگ و جدل میں جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جنگ جمل میں ان کے مد مقابل ہوتے ہیں، اور اسی طرح حضرت معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور جناب ابا سلمی اور عمر ابن عاص مد مقابل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، جو امت کو کچھ دینے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ امت محروم ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کو جو ہے ابو سفیان کو خلیفہ بنا لیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ جو خلیفہ بنتے ہیں، وہ واضح رہے وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ بنے ہیں، چونکہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی، بغاوت کی، اور شام کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور جتنا مغربی جو علاقہ تھا وہ حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا، اور جتنا مشرقی علاقہ تھا جس میں عراق کا ایریا ہے، حجاز ہے، وہ حضرت علی کے پاس رہا۔ باقی جو افریقہ کا ایریا تھا جو حضرت عمر اور عثمان کے دور میں فتح ہوا تھا، اور جو مغرب کا ایریا تھا جو شام تھا، یہ سب حضرت امیر معاویہ کے پاس چل گیا۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ بن جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو حضرت حسن کا جو معاملہ آتا ہے ذرا وہ میں بتاتا چلوں۔ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 6 مہینے خلیفہ رہتے ہیں، اور وہ صلح کر کے خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ صلح حسن جو مشہور ہے، میرا اس وقت موضوع نہیں ہے صلح حسن۔ حضرت معاویہ کا دور آتا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور کے اندر میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر، جنگ کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت چھینی۔ اسی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو دنیاوی بادشاہت کہتے ہیں۔ ہم حضرت معاویہ کی جو خلافت ہے اسے خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ تھی، وہ بغاوت کی بنیاد پر تھی، اس میں بغاوت کی بو تھی۔ اچھا، اب حضرت معاویہ چونکہ خلیفہ راشد نہیں ہے، دنیاوی بادشاہ ہیں، تو جس شخص کی خلافت کی بنیاد، جس شخص کا خلیفہ ہونا باطل ہے، تو سمجھ لیں اس کا تمام طرز عمل باطل ہے۔ بے شک وہ قانونی طور پر مسلمان ہے، لیکن جب نظام خلافت باطل ہو تو تمام طرز عمل باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بنیاد، جس چیز کی بنیاد باطل ہوتی ہے نا، اس کا تمام طرز عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اب دوسری بات سنیے گا، میں مختصراً تاریخ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک غلطی تو یہ کی کہ خود خلیفہ بن گئے اور مسلمانوں کی جمہور رائے سے خلیفہ نہیں بنے، بلکہ خود طاقت کی زور پر، عصبیت کی زور پر، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، کیوں قبائلی عصبیت عرب میں شروع سے موجود تھی کہ قبضہ کرنا، تلواروں سے لڑنا، جھگڑنا، اور پھر فتنہ و فساد کر کے قبضہ کر لینا۔ اب جب یزید کی جانشینیت کی بات آتی ہے تو حضرت معاویہ نے ایک دفعہ پھر غلطی کی۔ حضرت معاویہ کا جب انتقال ہونے والا تھا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت شروع کی تھی، تو حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنی دور خلافت کے اندر 3 سیاہ کارنامے کیے تھے۔ یہ بات تاریخ اسلام میں لکھی ہے، اور بچے کو یہ بات پتہ ہے۔ تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن کثیر، ٹھیک ہے، بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، آج کے دور کے علماء کی کتابیں اٹھا لیں، سب نے یہی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے 3 سیاہ کارنامے کی۔ ایک، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ناحق جنگ کی اور امت میں فساد کا بیج بویا۔ دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ دوسرا انہوں نے کام کیا کہ جہاں پر مساجد میں، جہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رشد و ہدایت کی مسلمانوں کی بات ہوتی، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید شروع کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم شروع کر دیا، یعنی ان کی برائیاں شروع کر دی، اور اس سے مسلمان اہل بیت کے مد مقابل ہو گئے، منتشر ہو گئے اہل بیت سے، اہل بیت کے لیے ان کے لیے بغض پیدا ہو گیا۔ اور تیسرا، انہوں نے ایک ناخلف، ایک ناہنجار شخص کو، ایک نااہل شخص کو اپنا جانشین جو ہے وہ بنایا، اور خلافت راشدہ کی بنیاد کو پارا پارا کر دیا، ختم کر دیا، اور پوری ملوکیت کی بنیاد انہوں نے رکھ دی، اور جھنڈا گاڑ دیا انہوں نے کہ اب there is no خلافت in Islam, there is no خلافت منہاج النبوہ in Islam, there is جمہوریت، ملوکیت سسٹم in Islam، یعنی وہ ملوکیت کو انہوں نے فروغ دیا، ملوکیت کے انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب جب بات آتی ہے
امیر معاویہ نے جب یزید کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو یہ خلیفہ بنانے کا جو مشورہ کنہوں نے دیا تھا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نہیں دیتے. مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ اب جتنے بڑے بڑے بدری صحابی ہیں وہ تو انتقال کر گئے, ٹھیک ہے, اب کوئی امت میں کوئی بڑا اصحاب نہیں رہا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیں. تو اب ٹھیک ہے, امیر معاویہ کچھ معاملے میں ریلوکٹنٹ رہے لیکن بہرحال ان کی بات مان لی اور یزید کی بیعت شروع کر دی. اب اپنے انتقال سے پہلے وہ یزید کو ایک وصیت کر رہے ہیں. اب یہ وصیت میں پڑھ رہا ہوں تاریخ اسلام ڈاکٹر حمید الدین کی کتاب سے, اور یہ وصیت جو ہے یہ تاریخ ابن کثیر میں بھی آئی ہے, البدایہ والنہایہ میں. یہ وصیت حضرت معاویہ کی یزید کو تاریخ طبری میں آئی ہے, اور یہ جتنے بڑے بڑے تاریخ دان گزرے, مورخین گزرے, انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور کوئی بعید نہیں حضرت معاویہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ شواہد حضرت معاویہ کے خلاف بہت موجود ہیں. اب یہ وصیت سنیے گا. امیر معاویہ یزید کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے فرزند عزیز, میں نے تیرے لیے تمام راستے ہموار کر دیے اور دشمنوں کو مطیع و مغلوب کر کے تیرا فرما بردار بنا دیا. اللہ اکبر, یہ ذرا سنیے گا, یہ وصیت سننے والی ہے. اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز یعنی مکے اور مدینے کے لوگ خاص طور پر خیال رکھنا ان لوگوں کا, کیونکہ یہ وہی ہمارے اصل بنیاد ہیں. اہل عراق کی سب خواہشیں پوری کرنا, اور اگر وہ حاکموں کے تبادلے کا پرزور مطالبہ کریں تو پورا کرنا, کیونکہ اعمال کی تبدیلی خونریزی سے بہتر ہے. حالانکہ ان کی اپنے دور خلافت میں خونریزی اتنی ہوئی ہے, لیکن بہرحال محمد بن ابی بکر کس کے دور میں قتل ہوئے؟ امیر معاویہ کے دور میں قتل ہوئے. اب اندازے لگائیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کس کے دور میں قتل ہوئے؟ امیر معاویہ کے دور میں قتل ہوئے. اب اندازے لگائیں. حجر بن عدی کا قتل کس کے دور میں ہوا؟ امیر معاویہ کے دور میں ہوا. اب حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تم قتل و غارت سے کام نہیں لینا, سنا سے کام لینا. ہائے افسوس, اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اہل عراق کی سب خواہشیں پوری کرنا, اور اگر وہ حاکموں کے تبادلے کا پرزور مطالبہ کریں تو پورا کرنا, کیونکہ اعمال کی تبدیلی خونریزی سے بہتر ہے. جس کا دور خود خونریزی میں رہا ہو, جس کے ہاتھ خود خونریزی سے لپٹے ہوئے ہوں, وہ شخص اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے. خیر بہرحال, اہل شام کی بہبودی اور بہتری کی ہر وقت پیش نظر رکھنا, دشمنوں کے مقابلے میں ان سے مدد لینا, لیکن مہم سے فارغ ہو کر فوراً انہیں شام واپس بلا لینا, ورنہ دوسری جگہ رہنے سے ان کے اخلاق بدلنے کا خدشہ ہے. یعنی فل سیفٹی بتا رہے ہیں امیر معاویہ کہ یزید کو کہ کس طرح تم نے تدبیر سے کام لینا ہے, تدبیر سے کام لینا ہے. خلافت کے سلسلے میں اب ذرا جملہ قابل غور ہے, بہت غور سے سننا ہے. خلافت کے سلسلے میں صرف 4 آدمی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. ان میں سے عبداللہ بن عمر کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ انہیں دنیا کی کوئی حوث نہیں اور اپنا سارا وقت وہ زہد و عبادت کے اندر گزارتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کو کوئی ذاتی حوصلہ اور ہمت نہیں, کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت معاویہ کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ فقط اپنے رفیقوں کی پیروی کریں گے. البتہ حسین ابن علی کی طرف سے تمہیں ضرور خطرہ ہے. حضرت معاویہ یزید کو کیا کریں؟ البتہ حسین ابن علی کی طرف سے تمہیں ضرور خطرہ ہے, کیونکہ عراق انہیں اکسا کر تمہارے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے. دیٹ از دا امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ جملہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. البتہ حسین ابن علی کی طرف سے تمہیں ضرور خطرہ ہے اور انہیں عراق والے اکسا کر تمہارے مقابلے میں ضرور کھڑا کر دیں گے. اگر واقعی ایسا ہو تو ان پر تمہیں غلبہ اگر واقعی ایسا ہو اور تمہیں ان پر غلبہ آ جائے, یعنی تم ان پہ قابو پالو, تو تم ان سے چشم پوشی سے کام لینا, یہ نرمی سے کام لینا, چونکہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. مگر جو شخص لومڑی کی چال چل کے شیر کی مانند حملہ کرے, یہ جملہ بہت قابل غور ہے. امیر معاویہ یزید کو آخری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر جو شخص لومڑی کی چال چل کے شیر کی مانند حملہ کرے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں. انہیں ہرگز معاف نہ کرنا, بلکہ ان کی بوٹی بوٹی الگ کر دینا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, ان کے جسم کا ذرہ ذرہ الگ کر دینا. یہ امیر معاویہ کی وصیت کے آخری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ اور وصیتیں کی اور 1 رجب 60 ہجری بمطابق 650 ہجری کو ان کا انتقال فرما کر وہ اس دنیا سے چلے گئے. زحاق بن قیس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اب آپ مجھے یہ بتائیں تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں سے, اب اس پر بھی بعض اہل سنت علماء کہیں گے اس کی سند لاؤ. تاریخ طبری میں آ گئی, اتنے بڑے سلف نے اس کو نقل کر دیا, کافی نہیں. تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں آ گئی, ٹھیک ہے, اور کئی دیگر تاریخ اسلام کی کتاب میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. تو آپ اس روایت سے بھاگ نہیں سکتے, کوئی بعید نہیں حضرت معاویہ یہ بات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا جو طرز عمل تھا حضرت علی کے ساتھ, حضرت حسن کے ساتھ اور اپنی دور خلافت میں, وہ بہت سخت تھا. ان کا رویہ جو تھا وہ بہت تلخ تھا مسلمانوں کے لیے. بہرحال ہم حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں, وہ قانونی طور پر صحابی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں, لیکن حضرت معاویہ کے خلاف ایسی ایسی احادیث کھڑی ہیں. میں دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا دفاع کرنا ناممکن ہے. جو مولانا بھی حضرت معاویہ کا دفاع کرنے آئے گا وہ حسین ابن علی کے غلام سے ہمیشہ پٹے گا, وہ علمی میدان میں اس کی پٹائی ہوگی, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب
میں سنسنی خیز مرحلے پہ آ چکا ہوں، اور اب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جب یزید کا دور خلافت آتا ہے تو یزید پیچھے لگ جاتا ہے۔ کس کے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے۔ عبداللہ بن عباس کمپرومائز کر لیتے ہیں، عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ مجھے عبداللہ بن عباس کے متعلق میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی یا نہیں کی، لیکن بہرحال ان کا جو ہے تقیہ موجود ہے، انہوں نے یزید کے دور میں تقیہ کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبداللہ بن عباس شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی، تو بہرحال اہل تشیع عبداللہ بن عباس کو اس معاملے میں قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح حضرت علی کے جو بیٹے ہیں ان پر بھی اہل تشیعوں کے اعتراضات ہیں۔ محمد بن حنفیہ جو اس دوران موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ جس نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا ہے اس نے سنگین غلطی کی ہے، اس نے سنگین جرم کیا ہے۔ اب اس کی سزا کا تعین اللہ نے کرنا ہے کہ ان کو اللہ نے معاف کرنا ہے یا سزا دینی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کسی پر کسی معاملے میں کوئی حکم نہیں لگاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کسی بھی صورت یزید کے بیعت کے حامی نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمر بیعت کر لی، عبداللہ بن عباس کا جیسے میں نے کہا مجھے حتمی طور پر علمی طور پر نہیں پتا کہ انہوں نے بیعت کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے تقیہ کیا تھا، حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر تیسرے جو ہیں وہ ہے جناب عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی، اور انہوں نے مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں جا کے جو حرم پاک ہے اس میں جا کے پناہ لے لی۔ حسین علیہ السلام بھی حرم مدینے میں لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ یزید نے کہا ہر حالت میں بیعت کرو، ہر حالت میں بیعت کرو، ہر حالت میں بیعت کرو، کیونکہ معاویہ بن ابو سفیان نے وصیت کی تھی کہ اگر ان 4 افراد نے بیعت کر لی تو پوری امت نے بیعت کر لی، یعنی ان 5 افراد نے، ایک کا تو انتقال ہو گیا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 4 افراد جو بچ گئے تھے اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پوری امت نے بیعت کر لی، اگر انہوں نے چاروں نے بیعت نہیں کی تو یہ تمہارے خلاف خروج کریں گے، مسلمان ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری خلافت کا، تمہاری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ اور خاص طور پر حضرت حسین علیہ السلام، تو حضرت حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے بنو امیہ کے گورنرز، مدینے میں حضرت حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت حسین ہجرت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ مکے گئے، مکے میں حضرت حسین حج کر رہے تھے، اور حج میں حضرت حسین علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ شام سے کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کے کپڑوں کے اندر بڑے بڑے نیزے ہیں، اور وہ حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کے در پر ہیں۔ حضرت حسین نے اپنا حج چھوڑا اور اللہ کی راہ میں قیام کرنے جو ہیں وہ کربلا گئے تھے۔ ایک مقام پر حر بن یزید جو بعد میں جس نے امام حسین سے معافی مانگی تھی اور کربلا میں امام حسین کی جمعیت میں، امام حسین کی جماعت میں ساتھ کھڑے ہو کر وہ شہید ہوا، حر کا بڑا کردار ہے۔ اب حر نے راستہ روکا، اس کے بعد عمر ابن سعد کی فوجیں آتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی کہ ہرگز آپ نے جو ہے وہ بیعت کرنی ہے، یعنی حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حکم نامہ ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ ہر حالت میں بیعت کر دیں، ہر حالت میں بیعت کرنی ہے، اگر بیعت نہیں کریں تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے واضح آرڈرز تھے کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو، انہیں اذیت دو، قتل کر دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ آرڈرز آئے کہاں سے تھے؟ یزید کی طرف سے آئے تھے۔ اب اکثر مختلف اہل سنت کے جو سلف علماء اعتراض اٹھاتے ہیں یزید کا حکم تو دکھاؤ، مجھے یہ بتائیں عبید اللہ ابن زیاد کی کوئی ذاتی دشمنی تھی حسین سے؟ نہیں۔ کوئی ذاتی بغض تھا؟ نہیں۔ وہ تو حسین کو مانتا تھا، وہ تو حسین کی عظمت کا قائل تھا۔ کوئی شخص اپنی ذاتی بنیاد پر ایک گورنر، کوفے کا گورنر جو اچانک سے تبدیل کر دیا گیا ہو، کیسے قتل کا آرڈر دے سکتا ہے؟ یقیناً پیچھے سے آرڈرز آئے ہوں گے، پیچھے سے آرڈرز ملے ہوں گے تبھی تو کر سکتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم کے حکم کے بغیر یا پریزیڈنٹ کے حکم کے بغیر اپنا ذاتی فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید کے حکم کے بغیر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے حسین علیہ السلام کے قتل کے آرڈر نہ دیے ہوں؟ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی تحریر پیش کی کہ آپ بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت حسین نے آخری دم تک کہا میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں پاکیزہ ہوں، میں پاکیزہ نطفے کا ہوں، تو ایک ناپاک نطفے کا ہے، تیرا نطفہ ناپاک ہے، تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں خاندان رسول سے ہوں، تو دشمن اہل بیت سے ہے، تیرے دل میں رسول اللہ کی بھی دشمنی ہے، تیرے دل میں اہل بیت کے لیے بھی دشمنی ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات بہت بری لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے، ان کے 72 جانشاروں پر جو ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں پانی بند کر دیا جاتا ہے، صرف خاندان رسول ان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی اصحاب رسول ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس وقت حسین بننا آسان نہیں ہے، حسینیت کو زندہ کرنا آسان نہیں ہے، حسین جیسا مجاہد بننا ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، بلک رہے ہوتے ہیں بچے، 8 محرم کو
اللہ اکبر، عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، پانی لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے. 10 محرم الحرام آتا ہے، حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 جانثار ہوتے ہیں، یزید کی فوج سے لڑتے ہیں، جو 4000 کی فوج ہوتی ہے. لڑتے 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 حسین علیہ السلام کا ایک بازو کاٹا جاتا ہے، دوسرا بازو کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد ایک شقی القلب شخص آتا ہے، حضرت حسین کی گردن اڑا دیتا ہے، تن سے جدا کر دیتا ہے، اور حسین کی شہادت ہو جاتی ہے. حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ ان کو روندا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں گیون ہے. ان کی عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، شام کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. حضرت حسین کے چہرے پر چھڑی ماری جاتی ہے. یہ ساری احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں. عبید اللہ ابن زیاد بھی یہ کام کرتا ہے، یہ کام یزید بھی کرتا ہے، پوری موجود ہے. شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے القول المتین فی امر یزید العین، اس میں مفصل دلائل موجود ہیں، ایک ایک چیز کے دلائل موجود ہیں. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کی گواہی ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے. واضح رہے، میں اپنے پروگرام کا اینڈ، اپنی ویڈیو کا اینڈ اس بات سے کرتا ہوں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اور قرآن اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور اس قرآن و اہل بیت ایسے جڑے ہوئے، اور یہ قیامت تک جڑے رہیں گے اور کبھی جدا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ان کی ملاقات حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے. تبھی تو نبی نے کہا تھا ثقلین کے موقع پر، ہاتھ اٹھایا تھا مولا علی علیہ السلام کا اور کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.